مرشد ہاتھ جوڑ دیا آپ نے سب کے سامنے. وہ اس لیے جوڑتا ہوں میں، اس کے سامنے بھی جوڑتا ہوں. ناصر چنوٹی کو میں عموماً مرشد کہتا ہوں. جاپانیوں کی ایک بڑی مشہور مثل ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھ سکتے ہیں، جس کے لیے دل کرتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ زبردستی اٹھانا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بشار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سافٹ ٹاک ٹی وی. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشہور ایکٹر اینڈ کامیڈین حسن مراد صاحب جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہیں ملے ہیں سی ادھر سلام کرنی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. فنکار بنتے بنتے پہلوان بنے یا پہلوان بنتے بنتے فنکار بنے؟ میں گھل کے ویخ لینے سنڈے اینے سال تسی بیماریاں نہ گھلے ہو، میرے نال نہیں تھوڑی دیر گھل سکتے. یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی. ویسے کنفرم تو کر دیں. یار پہلوانی کا جو سلسلہ ہے نا، وہ تو جیسے ایکسرسائز لوگ کرتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو اس وقت جو رواج تھا وہ اکھاڑے کا تھا، تو وہاں پہ ایکسرسائز کے لیے جاتے تھے. پھر اسی طرح وہ ظاہر ہے پہلوانی، پھر دنگل ونگل، تو اس کے بعد پھر ادھر ایکٹنگ میں ہے. اب آپ نے پہلوانی چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ؟ آپ کو کس نے کہا چھوڑ دی؟ ایک بادام مہنگے ہو گئے میں چھوڑ دیتی. پہلوانی یہ ایکسرسائز ہے. میں اب بھی اکھاڑے میں جاتا ہوں، وہاں کی مٹی سے مجھے محبت ہے. وہ جب تک اس پنڈے تے نہیں نہ لگتی تے روح نو چین نہیں آتا. حسن صاحب پہلوانی جی کدی کسی نے چوک کے مارے ہو تھوڑے تھلے؟ کئیاں نے چک چک کے مارے. میری بیوی نے مینوں اتنی باری چک کے مارا. اچھا جی، بیوی نے؟ بیٹے گھر بھی ایک اکھاڑا ہوتا ہے، یہ زندگی ایک اکھاڑا ہے. اور بڑے نے چک چک کے مارے ہے. تے میں تے سر متھے تے چکنا وا، ہر پہلوان نو بھی تے اپنے ہر پیارا نو. حسن صاحب بیسیکلی گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے، اس وقت آپ لاہور میں موجود ہیں. گجرانوالہ چھوڑ کے لاہور آ گئے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ؟ گجرانوالہ کبھی بھی نہیں چھوٹا. گجرانوالہ سارے شہر میرے ہے. گجرانوالہ چونکہ میں وہیں پیدا ہوا، تو لاہور جو ہے نا، میں وہ یہ شروع سے ہی میری زندگی کے ساتھ ہی رہا ہے. یہیں پہ میں پلا بڑا ہوں. اور چونکہ ہمارا نا بزنس والد صاحب کا یہاں لاہور میں تھا، تو بیسک ہمارا گجرانوالہ تھا، تو ایک گھر وہاں تھا اور یہاں پہ بھی تھی رہائش. تو میں زیادہ ادھر ہی رہا لاہور میں، تو اس لیے لاہور سے بھی اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا میرا گجرانوالہ سے. تو اس لیے یہ کوئی شفٹ کر کے نہیں میں آیا. اداکاری کا آغاز آپ نے کب اور کس وجہ سے شروع کیا؟ بیٹا بعض دفعہ کسی کام کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن بعد میں بہت اچھی خوبصورت وجہ بن جاتی ہے. اداکاری کا شوق تو مجھے شروع سے ہی تھا، اور لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا یا اس پروفیشن میں آؤں گا. ایسا کبھی نہیں میں نے سوچا تھا، لیکن وہ شوق ہی سمجھے کہ اس میں مجھے لے آیا اس طرف، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پروفیشن بن گیا. تو پھر یہ کام چونکہ میرا دل بھی چاہتا ہے کرنے کے لیے، اور وہ میں کر رہا ہوں. کیونکہ وہ جاپانیوں کی ایک بڑی مشہور مثل ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھ سکتے ہیں، جس کے لیے دل کرتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ زبردستی اٹھانا پڑتا ہے. یار اٹھو، بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا یار، پھر وہی مصیبت. وہ ایک ہوتا ہے کہ شوق سے بندہ خود اٹھتا ہے. تو یہ کام ایسا ہے کہ اس وجہ سے میں جلدی بھی اٹھتا ہوں، اور یا پھر بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے. ادروائز تسی ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ حسن صاحب آپ پر دھیان نہیں دینا. اداکاری میں آپ کس کے شاگرد ہیں اور آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے اداکاری میں؟ میں طارق جاوید صاحب جو کہ ہمارے اسٹیج کے ایک لیجنڈ ڈائریکٹر، رائٹر اور ایکٹر، ان کا شاگرد ہوں. اور دوسرا سوال کیا تھا ساتھ آپ کا؟ آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ اور یہ تو پھر فیوریٹ ایکٹر تو میرے بہت سارے ہیں. اب تو اس کے لیے ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. چند کے نام بتا دیں. چند کے نام دیکھیں، میں اکمل خان صاحب کا بہت بڑا فین تھا. میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو ان کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اکمل خان ہے. اور پھر منور ظریف صاحب کی فلمیں میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا.
یہ دو فنکار، ہاں سدھیر صاحب کی. اب آپ کو تو ان کے ناموں سے بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کون ایکٹر تھے. بہرحال وہ اکیڈمیز تھے، اور اجمل خان صاحب اور علاؤ الدین صاحب، یہ میرے فیوریٹ آرٹسٹ. کچھ کامیڈین ہیں فنی، ان کے نام لینے ہیں میں نے، آپ نے اپنی رائے بتانی ہے. افتخار ٹھاکر. کیا بات ہے، جینیس، فنکار بھی اچھا اور انسان اس سے زیادہ اچھا. سلیم البلا. استاد جی، ایسی بات کرنے والا کامیڈینز میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کلاس کی بات جو کر رہا ہے نا امان اللہ صاحب کے بعد، وہ سلیم البلا ہے. نسیم وکی. اوئے میرا شہزادہ، میرا ببلو، میرا گلو، اسے ہم کہتے ہیں وکی بابو. وکی بابو کا اس فیلڈ میں نا ایک اپنا ایک مقام ہے، اور ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. وہ ریٹن ہو، ڈائریکشن ہو، یا پرفارمنس ہو، ایکٹنگ ہو، تو وہ ایسا فنکار ہے جس نے پاکستان کو، پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو اپنے فن کے حوالے سے روشناس کروایا. آغا ماجو صاحب. وہ لوکاں سے تے بڑا سخت ہے لیکن بہت درویش صفت آدمی، بڑا ہمدرد، بڑا پیارا. میں تے اودی آواز جیڑی ہے نا جس لے وہ مہندی حسن صاحب نو گاندہ ہے تے سمجھ لے کہ روندا نہیں میں، لیکن کس لے مینوں رونا آندا بھی ہے. وہ ایس کر کے نہیں کہ گانا سن کے کہ میں انجدہ کیوں نہیں گا سکتا. اور فنکار وہ بہت بڑا. ہمارے ہاں ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ایکشن کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا ریئیکشن نہ ہو. آغا ماجد ایک ریئیکشن کا نام ہے. ناصر چنوٹی. مرشد ہاتھ جوڑ دیا آپ نے سب کے سامنے. وہ اس لیے جوڑتا ہوں میں، اس کے سامنے بھی جوڑتا ہوں. ناصر چنوٹی کو میں عموماً مرشد کہتا ہوں. اس کی خاص وجہ ہے، ایک تو وہ عوان ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ میرے لیے، ویسے تو دعائیں میرے لیے ہمیشہ کرتے ہیں، ایک دفعہ جھولی اٹھا کے انہوں نے علم کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ پاک سے مدد مانگتے ہوئے میرے لیے دعا کی، اور اس دعا کا رزلٹ میں نے چند لمحوں کے بعد دیکھنا شروع کر دی. تو اس لیے میں انہیں مرشد بھی کہتا ہوں، رہنمائی کرنے والا. اور فنکار تو مجھ سے زیادہ بہتر پوری دنیا جانتی ہے کہ ادھر ورگا ایک نہیں. کیسر پیا. آئے کیسر فیا، اتنا پیارا خوبصورت فنکار، اور اتنا بادب. بہت کم لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ اتنا مقام حاصل کرنے کے بعد اتنا بادب فنکار، اتنا پیارا. یعنی کہ وہ بھی چھوٹا مرشد کہہ لو، کیونکہ اس دفعہ اس نے بھی ایک دفعہ نا مجھے اسی طرح بیٹھے ہوئے گاڑی میں آتے ہوئے اس نے کہا بھائی جان میں آپ کو، میں سے ہی سوچ میں تھا، پریشان خوشی تو چلتی رہتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ بھائی نا تسی درود پاک دی نا تصویر روز پڑھیا کرو. تو پھر تانوں پتہ ہے ہن میں کی دساں، پوری دنیا جاندی ہے کہ درود پاک دا کی کرم ہے. تو وہ چھوٹی مرشدی اور بہت اچھا فنکار، اللہ پاک اسے زندگی تندرستی دے. وہ ایسا فنکار ہے، سبھی نے فنکاروں نے اپنے ماں باپ کا اور جو اس طرح بہن بھائیوں کا، اور جس اسٹیج سے وہ نکل کے اوپر آیا، وہ بڑا ہمدرد بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، خاص طور پہ اپنی ماں کے لیے، اور اس سے بھی خاص طور پہ اپنے باپ کے لیے اور دوستوں کے لیے بھی پازیٹیو بات. ایک وہ ہیں جن کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا ایک پنجابی فلم میں، پھر کہتے بوٹا گالاں کڈدا ہے. کیوں کڈدا ہے گالاں؟ کوئی وجہ کوئی پیر تے اٹ بج گئی یا اودے تے وال بھی کوئی نہیں پٹ سکدا. یہ بھی گل ٹھیک ہے، بالکل سر تو فارغ. ہاں گالاں کیوں کڈدا ہے؟ کسی نے کڈیاں انہوں؟ ہاں یہ گالی نہیں ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے جو ہر وقت اس فنکار کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ کی شکل سے رہتا ہے. اور بڑا با ادب اور بڑا اچھا فنکار، وہ جسے کہہ لے کہ جسے پرفارمنس میں ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس کی پرفارمنس میں آپ کو ایک اطمینان لگے گا، ایک ٹھہراؤ ملے گا جو قدرتی اس میں موجود ہے. اور وہ بہت ہی پیارا، بڑا اچھا، اور بات کو ڈیولپ کرنے والا، اور اس کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ اپنے سٹائل کا ایک بہترین آرٹسٹ. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مشہور ایکٹر اینڈ کامیڈین حسن مراد صاحب. بڑا اچھا لگا جی آپ کے ساتھ بات کر کے.
चल मुझे भी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हो। और आमिर, मेरे लिए आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, सबके लिए दुआएं हैं। ख़ास तौर पे आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और बहुत दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी की कामयाबियाँ दे। और सुनने वालों से भी दरख्वास्त है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब भी आप करें। और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको आमिर कामयाब करे। जी तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर बशारत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।